السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ نیشنل T20 کپ ملتان سے راولپنڈی پہنچ چکا ہے۔ پہلا مرحلہ ملتان میں مکمل ہوا اور اس کے بعد میچز راولپنڈی میں جاری ہیں۔ بیٹسمینوں کی کارکردگی زبردست دکھائی دی۔ کل جس طریقے سے خوش دل شاہ نے بیٹنگ کی تھی سندھ کے خلاف، کمال بیٹنگ کی اور ایک ہارا ہوا میچ اپنی ٹیم کو جتانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خرم منظور نے بھی سینچری سکور کی۔ کئی سارے بیٹسمینوں کی کارکردگی اچھی دکھائی دی اس ایونٹ پہ، اور T20 کرکٹ میں عام طور پہ بیٹسمین ویسے بھی ڈومینیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خود سنیل گواسکر نے یہ بات کہی کہ 2 باؤنسر ضرور ایک اوور میں ہونی چاہیے، ورنہ پھر جو ایک توازن ہے وہ بیٹسمینوں کے حق میں بہت زیادہ گر چکا ہے اور بالرز خاصے مشکلات سے 2-4 دکھائی دے رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں بیلنس ہو سکے گا، لیکن T20 کرکٹ میں لوگ چھکے اور چوکے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو دکھائی دیے ہمیں اس نیشنل T20 ٹورنامنٹ میں۔ ملتان میں اچھی پچز تھی، اسی طریقے کی پچز ہم نے راولپنڈی میں بھی دیکھی، جہاں کل سندھ کی ٹیم 216 رنز کرنے کے بعد بھی میچ ہار گئی۔ اس وقت میچ جاری ہے، سندھ کی ٹیم ہی مقابلہ کر رہی ہے سینٹرل پنجاب کا۔ 171 رنز کا ہدف ہے، 4 وکٹیں گوا دی ہیں سندھ کی ٹیم نے۔ سندھ کی کارکردگی اس طریقے کی رہی نہیں جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ زیادہ تر سندھ کے پلیئرز ہی اس ٹیم میں شامل ہیں، اور بھی ٹیموں کی کارکردگی خراب ہوئی، لیکن یہاں ایک سوال بہت شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر تمام ٹیمیں پاکستان کرکٹ بورڈ ہی خود بنا رہا ہے، یہ اختیار اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یا اس کے اپوائنٹ کیے ہوئے کوچز کے ہاتھ میں، تو پھر ٹیمیں بیلنس کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ خیبر پختونخوا کی، کیونکہ بالر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس فارم آف کرکٹ میں، کہ اچھے بالر جس ٹیم کے پاس ہوں گے اس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ میں ناردرن کی بالنگ اگر دیکھتا ہوں تو پھر وہاں محمد عامر بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہاں حارث سہیل بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہاں سہیل تنویر بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہاں شاداب خان بھی دکھائی دے رہے ہیں، وہاں عماد وسیم بھی آگئے۔ تو 5 ایسے بالر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ 5 اس وقت ایک ٹیم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اگر خیبر پختونخوا میں چلا جاتا ہوں، شاہین شاہ افریدی، وہاب ریاض، یہ ایسا پیئر ہے پاکستان کے، اگر 2 ٹاپ T20 کے بالر ہوں گے تو یہی دونوں ہیں، اور وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں، ان کے ساتھ جنید خان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بالنگ کے معاملے میں ٹیمیں اتنی بیلنس دکھائی نہیں دی۔ 216 رنز کر کے بھی اگر سندھ کی ٹیم میچ ہاری ہے تو کہیں نہ کہیں بالنگ تھوڑی سی کمزور ضرور دکھائی دے رہی ہے۔ گو کہ سہیل خان اپنے ایکسپیرینس کا استعمال کر رہے ہیں، یا حسنین اچھی بالنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میر حمزہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے کی بالنگ دکھائی نہیں دی۔ وہ بیلنس کیوں نہیں رکھا جا رہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا، ہم نے ایک پنجاب کی ٹیم میں عمر اکمل، کامران اکمل، احمد شہزاد، سلمان بٹ، بابر اعظم، اظہر علی، ہم نے ساری قائد اعظم ٹرافی کی ٹیم میں بیٹسمین ڈال دیے تھے، وہ ٹیم بآسانی جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کے پی کے کی ٹیم میں اگر ہم بالنگ دیکھ لیں اور بیٹنگ میں حفیظ، شعیب ملک، افتخار، فخر زمان، تو پھر وہ ٹیم ہی بالکل ہی ڈیفرنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ تو بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ہوا کہ زمبابوے کی ٹیم، جس نے اسی مہینے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، اس نے ون ڈے میچز ملتان میں رکھے تھے، لیکن ملتان کی انتظامیہ نے، کیونکہ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم پاکستان کرکٹ بورڈ کی پراپرٹی نہیں ہے، قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی طرح، تو انہوں نے 15 کروڑ روپے مانگے کہ آپ نے جو میچز کرائے نیشنل T20 کے، اور اس سے پہلے PSL کے جو میچز ملتان میں ہوئے تھے، اور اب زمبابوے کی سیریز کے لیے 20 کروڑ روپے مانگے، اور یہ جائز حق بھی ہے۔ جب پاکستان کرکٹ بورڈ اتنی تنخواہیں دے رہا ہے، کہیں بھی جا کے کھیلتا ہے، دبئی میں ادھر ادھر پیسے دیتا ہے، تو کیوں نہیں اپنے سینٹرز کو آباد کرنے کے لیے پیسے دے، اپنے لوگوں کو میچز دکھانے کے لیے پیسے دے؟ لیکن سننے میں آ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اب ناخوش ہو گیا ہے انتظامیہ جو ملتان کی ہے اس کے اس پیسے مانگنے کی وجہ سے، اور اب وہ لاہور میں میچز لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کے فرنچائزرز کی ملاقات ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام سے، ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے پایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لے کر آئیں، جو بھی آپ کے گریونس ہیں، جو بھی آپ کے پوائنٹس ہیں وہ لے کر آئیں، اور اس پہ ڈسکس ہوگا۔ یہ تمام ایشوز ہمارے شو کا حصہ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمر انٹرنیشنل کرکٹر، اپنے وقت کے زبردست مڈل آرڈر بیٹسمین، کرکٹ انالسٹ، ایک ڈپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیڈ کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، سعید آزاد صاحب۔ تھینک یو ویری مچ سعید بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے مائع ناز آف اسپنر، فرسٹ کلاس کرکٹر، ناک کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دروازے پہ ایسے وقت میں کہ جب اب ملک میں آف اسپنر بھی دکھائی نہیں دیتا، اب بھی کہیں نہ کہیں اب ڈپارٹمنٹ تو بچے نہیں ہے، نیشنل ایئر لائن کی نمائندگی کرتے رہے، کرکٹ انالسٹ کے طور پہ، کمنٹیٹر کے طور پہ بہت زیادہ نام بنایا طاہر خان۔ تھینک یو ویری مچ طاہر، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔
صحیح بھائی بیلنس کی بات کر رہا تھا میں. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ہی اختیار ہے ٹیمیں بنانے کا, منتخب کرنے کا, تو اگر بالر ایک تگڑا بالر ہر ٹیم کو دیا جائے کہ کہیں ان کے کوئی تو چانسز ہو درمیان میں کہ کوئی ایک آدھ وکٹ نکال کے میچ کو چینج کر سکے, یہ بیلنس آپ کو کچھ ٹیمیں لگیں بیلنس؟ دیکھیں نسیم, آپ نے اس وقت سٹارٹ جس پوائنٹ سے کیا, میں سمجھتا ہوں یہ بورڈ کی پالیسی کہہ لیں, نااہلی کہہ لیں, یہ پاکستان کا ٹورنامنٹ مین ٹورنامنٹ ہے. یہ پی ایس ایل نہیں ہے, پی ایس ایل نہیں ہے جو کہ آپ ایک ٹیم بنا دیں. ان کو بیٹھ کے چاروں جو بھی ٹیمیں ہیں ان کو جتنے سپر اسٹار ہیں سب کو وہاں شیئر کرنا چاہیے تھا. جیسے سپر اسٹار کا مقصد اگر وہ پلیئر کھلا, وہاب ریاض ہے, وہاب ریاض ایک ایسا بالر ہے جو کہ اس کے انڈر میں 2 ینگسٹر کھیلیں گے, وہ خود بخود بن جائیں گے اس کی گائیڈنس سے. اس کو بال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ سکھا بھی سکتے ہیں, سکھا بھی سکتے ہیں. اس وقت انہوں نے جو ٹیمیں بنائی ہیں, اب میں کل یہ دیکھ رہا تھا, مجھے یہ بتائیں, مجھے بار بار سمجھ میں نہیں آتا, گریٹ پلیئر ہے کون؟ اسد شفیق, گریٹ پلیئر, میں اس کی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بیسٹ پلیئر ہے. جب T20 کھلانا نہیں ہے تو ایسے پلیئروں کو, پاکستان ٹاپ لیول کے پلیئروں کو, انہوں نے تو کرکٹ کو اوپر لے کے آنا ہے نا, تو ان لڑکوں کو کھلائیں جو لڑکے اپ کمنگ ہو اور جو T20 میں کھیلتے ہوں پاکستان سے, فیوچر نظر آئے. آپ نے ایک بہت اچھا پلیئر ہے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, میں اس کی کریٹیسائز نہیں کر رہا, اس کی خدمات بہت ہیں پاکستان کے لیے, مگر T20 میں جب آپ نے کھلانا ہی نہیں زمبابوے کے خلاف یا کسی کے خلاف, خرم کو تو باہر کر دیں پھر اتنے رن کرنے کے بعد بھی. آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے پروگرام میں نے کیا تھا, اس میں نے کہا تھا خرم رن کر رہا تھا اور جو سینئر پلیئر رن کر رہے تھے, مجھے افسوس ہو رہا تھا ان کو پرفارمنس یہ جتنی بھی دے دیں ان کو چانس نہیں دیں گے یہ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خرم جس طرح سے اس نے 100 کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے, ایک بیٹسمین ہو سکتا ہے, بیٹسمین کے بعد جیسے فواد عالم کو انہوں نے کھلایا, فواد پریشر, رنوں کا پریشر تھا نا, تو مگر ایک ان کو یہ چاہیے سینئر جتنے بھی پلیئر پرفارم کر رہے ہیں ان کو کھلا دینا چاہیے, اس لیے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے پاکستان کھیلنے کی. نسیم, یہ پاکستان کسی کا نہیں ہے, یہ پوری ملک کا پاکستان ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کھیلنا, جو آدمی سالوں لگا دیتا ہے اس محنت میں, پیسہ تو ایک نصیب کا کھیل ہے, پیسہ جس کو مگر پاکستان ایک زندگی بھر نسلیں یاد رکھتی ہیں ان پلیئروں کو جن کے بڑے پاکستان کھیل جاتے ہیں, خاندان والے یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا فیملی سے یہ. ان کو ذرا احساس کرنا چاہیے کہ جو بھی سینئر, وہ خرم منظور ہو, XYZ کوئی بھی سینئر پلیئر پرفارمنس دے رہا ہے. اظہر علی بھی تو کمنٹری کر رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے, دیکھیں اظہر علی کو نہیں کھلایا نا, بہت اچھا ڈیسیژن لیا, کمنٹری کر رہا ہے. اسی طرح ان کو کوئی, ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے کسی قسم کی. انہوں نے ایک ٹورنامنٹ کرانا تھا, وہ ٹیمیں انہوں نے بنا دی اور یہی بوجھ اتارا ہے. اس میں کوئی, دیکھیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, مجھے بات کروں گا اس کوریج پہ, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کہ میں سینئر پلیئر کو دیکھ رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے پرفارم کرتے ہوئے, مگر یہ نہیں کھلائیں گے. ان کو کھلانا چاہیے, ہر اس پلیئر کو کھلانا چاہیے جو پرفارمنس کر رہا ہے, ہر اس پلیئر کو. انہوں نے ابھی جو وہاب ریاض ہوگا, اب جیسے ابھی آپ نے 2-3 پلیئروں کے بڑے پلیئروں کے نام دیے, انہوں نے جمع کر دیا. وہاب ریاض اگر ایک ٹیم میں ہو جاتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ بریک شروع دے کے میچ چینج کر دے گا. اس میں حفیظ بھی ہیں, اس میں شعیب ملک بھی ہیں, طاہر اس میں سارے آپ نے ایک ٹیم میں جو یہ جو ایک بیلنس دکھائی نہیں دے رہا ٹیموں کے درمیان, اس سے کہیں کرکٹ جو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب ٹیمیں بیلنس ہوں گی تو ہی مقابلہ ہوگا. دیکھیں نسیم بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ لیا ہے, کیونکہ جو کوچز وہاں بٹھائے ہیں بینگ اے سلیکٹر, جنہوں نے پوری ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں, کرکٹ بورڈ نہیں لگائے ہیں, جو ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ نے لگائے ہیں, کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس ٹورنامنٹ کے بعد؟ کیا کازم ٹرافی کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ جی کہ جو لڑکے آپ نے T20 کے لیے سلیکٹ کیے تھے, کیا 4 ڈے کے لڑکے آپ نے T20 میں کھلائے, ان کی فٹنس لیول کیا تھا, جو فٹنس ٹیسٹ لیا گیا ہے اس میں سب کو پتا ہے, سب کے سامنے پتا ہے کہ جی یہ خانہ پوری ٹائپ کی تھی کہ جب پاس کرایا تھا, کیونکہ جو ٹورنامنٹ سامنے آ رہا ہے آپ نے کھلانا ہے. ایک طرف آپ ڈال دیتے ہیں جی سٹار 11 بیٹنگ کی, مطلب مڈل آرڈر کی سٹار 11, شعیب ملک, حفیظ وہاں ہو گیا, اور انہی کے ساتھ وہاب ریاض, شاہین شاہ افریدی, جنید خان, ایک تو یہ آپ نے افتخار, فخر زمان. دوسری طرف آپ اگر بلوچستان کی طرف چلے جائیں تو وہاں عاقب جاوید بالکل ینگ, آپ وہاں پر بلاول بھٹی کو اس میں چلا گیا تھا. بالکل یہ تو بیسکلی وہ لڑکے ہیں کہ جن کو سینئر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا.
آپ اگر 16 کے آپ کا اسکواڈ ہے T20 کا جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ میں ہم نے پاکستان کو لے کے جانا ہے, آپ 3-3 کر کے ڈیوائڈ کر دیں ساری ٹیموں کے اندر, سب کو پرٹیکولر چیزیں مل جائیں گی اور سب کو ایکسپیرینس مل جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز کا کہ کس طرح سے ہم نے کن سچویشنز میں اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. اگر پریشر سچویشن آتی ہے بیٹنگ کی تو ہم نے کس طرح سے چیز کرنا ہے, اگر بالنگ کی آتی ہے تو ہم نے ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے. تو یہاں پر واضح فرق نظر آ رہا ہے, یا تو ایک ٹیم بالکل ٹاپ پہ چلی جاتی ہے اور ایک ٹیم بالکل نہیں چلی جاتی ہے. 200 پہ 200 چیز ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں پر دیکھا ہے کہ جی 140 پہ 140 بھی چیز نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہاں سٹینڈرڈ کا آپ نے فقدان ہے, آپ نے کوچز نئے ڈال دیے ہیں, کچھ کو ایکسپیرینس ہے کچھ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈپارٹمنٹ کے پلیئرز تھے ان کو پتہ ہے کس طرح سے ڈسپلن اپنا رکھنا ہے. پیٹ تھوڑا سا زیادہ آ گیا تھا درمیان میں, وہ سارے بھاری قسم کے سندھ میں ہی نظر آ رہے ہیں مجھے, جس پہ رمیز راجہ نے بھی بہت کرٹیسائز کیا. ایک اور جن کا پیٹ بہت زیادہ ہے, آپ کے استاد ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیوسٹن سے موجود ہے, دا 1 2 3 شو کی جان, کوئی اور نہیں, فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر, کوچز کے کوچ ساجد خان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ساجد بھائی. وعلیکم السلام, گریٹ نسیم بھائی, آپ کو سعید آزاد بھائی اور طاہر خان کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. سعید بھائی, یہ ٹیمیں بیلنس نہیں ہے اور سندھ کی ٹیم میں جیسے زیادہ رمیز راجہ صاحب نے بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ ویٹ والے کھلاڑی زیادہ ہیں. خرم کو کہاں پہ چھپائیں گے آپ؟ فیلڈنگ میں میں اگر بات کرتا ہوں تو سرفراز تو میرے خیال ہے 6 کھلاڑیوں کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے. میں سہیل خان کو کہاں لے کے جائیں, خرم کو کہاں لے کر جائیں, وہ اعظم بھی ظاہر ہے ابھی بہت جان مارتے ہیں لیکن ہی از اے وکٹ کیپر, بیسیکلی تو وہ وکٹ کیپر ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چھپا رہے ہوتے ہیں. آپ شرجیل کو کہاں پہ چھپائیں گے آپ؟ یہ جو بیلنس دکھائی نہیں دیا ٹیموں میں. جی پلیز. دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے, اگر KPBA میں اگر بابر اعظم کو ڈال دیں اور شاداب کو ڈال دیں تو پوری پاکستان کی ٹیم ہو جائے گی. جس طرح پاکستان کی 6 ٹیمیں بنی ہیں اور 6 کوچز کو یہ موقع دیا گیا تھا پہلی دفعہ وہ ٹیم کو سلیکٹ کریں, پک کریں کھلاڑیوں کو. اور آپ کا سوال میں بہت امپورٹنٹ ہے, سندھ کے جو موجودہ کوچ ہے 3 دفعہ وہ قاسم ٹرافی جتا چکے ہیں اور کوچ بنے ہیں اور انہوں نے خود ہی ٹیم کو سلیکٹ کیا. جس سندھ کے کوچ نے ایک ہی نمبر کے 6 کے 5 بیٹسمین سلیکٹ کر دیے ہوں اور میں سمجھتا ہوں تو اس پہ کپتانی کرنا, کھلاڑیوں کو چھپانا ایک سوال نشان بنتا ہے. ایوریج پلیئر اور ایوریج فیلڈر اگر یہ بات کہے, رمیز تو میرے خیال میں ایوریج فیلڈر تھا اور اس کا سوال میں وزن ضرور ہے. 1992 ورلڈ کپ کے فائنل میں وزیر اعظم ساجد بھائی, کمنٹری میں تو ورلڈ کلاس ساجد بھائی 1992 ورلڈ کپ کے فائنل کا آخری کیچ رمیز راجہ نے پکڑا تھا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی گیند پہ. اگر وہ ان کے پاس آیا تو اسے پکڑا. میرے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے بات پہ وزن ڈالیں, بات ہو کیا رہی ہے. سندھ کی فیلڈر اگر بات جس طرح آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ بات کی ہے, شدیل خان کی بات کروں, خرم منظور کی بات کروں, سہیل خان کی بات کروں, کہ بہت سے ایسے فیلڈر تھے جس کا کپتانی کرنا بہت بڑا سوالی نشان ہوتا. کوچ جس طرح کے کوچ ہیں ان کی سائیکولوجی سمجھ میں آ رہی تھی, کبھی ایک میچ میں اگلے میچ میں ٹیم چینج کر دیتے. آپ نے اعظم خان اپ کمنگ پلیئر ہے, فیوچر ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, وہ آگے جا کے بہت بہتر ہو جائے گا. باقی کھلاڑی کو بہت اچھے سے کرکٹ کھیلنے اور فیلڈنگ اور فٹنس آپ کی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور آج کے ماڈرن دور میں ٹرینر آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور آج کی کرکٹ تو صرف کرکٹ ہے اور کچھ بھی نہیں کھیلنا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو بہت اچھا کام کر دیا ہے, آپ کو ٹیم بنا کے دے دی, کوچ دے دی, ہوٹلنگ دے دی, کرکٹ کھیلیں, فٹنس کریں, یہ آپ کے کام ہے. اس سے سوال نشان سے نیشنل ٹی وی پہ آپ آ جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کے اوپر نہیں ملک کے اوپر نشان لگایا جا رہا ہے. ملک کے فٹنس کے اوپر جن کو اتنے پیسے دی جا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے کوچز رکھے ہیں, ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ ہیڈ کوچ وہاں بیٹھا ہوا ہے, چیف سلیکٹر بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پر کیا کرکٹ ہو رہی ہے آج مجھے بتائیے جو کرکٹ. لیکن ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر کیا رول پلے کرے گا ساجد خان اس میں؟ اگر آپ دیکھیں نا ساجد بھائی, کیسے رول پلے کرے گا ہیڈ کوچ؟ ظاہر ہے وہاں جب آلریڈی کوچز پینل موجود ہے, وہاں ٹرینر موجود ہے, وہاں اینالسٹ موجود ہے, وہاں ہر کوئی تو موجود ہے اس ڈگ آؤٹ کے اندر, تو آپ یہاں پہ بھی مصباح جائیں گے. بھائی ایک بات سن لیں نسیم بھائی, آپ وہ بات کہہ رہے ہیں, آپ جیسا بندہ اتنا بڑا جرنلسٹ, ہیڈ کوچ انوالو ہے, چیف سلیکٹر انوالو ہے, اپنی مرضی سے ٹیم میں ان اور آؤٹ کرتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, سسٹم کا حصہ ہے نسیم راجپوت صاحب. آپ کو نہیں پتا تو ہمیں بھی نہیں پتا کچھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نسیم راجپوت صاحب, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مصباح اگر اپنے ڈنکے کی چوٹ پر جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے. میں آپ کو نام لے دیتا ہوں, اس پاکستان کے زمبابوے کے خلاف عاقب جاوید کو کھلائے گا فاسٹ بالر کو, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. بلوچستان والا لیکن وہ اگر ینگسٹر ہے, اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ینگسٹرز کو موقع ملنا چاہیے, آپ کے خیال میں نہیں ملنا چاہیے؟
आजम खान को मिलना चाहिए, मोइन खान के बेटे को पावर हिटर है, टैलेंटेड प्लेयर है इस टाइम। वो आजम ने खैर अपने आप को रिड्यूस भी बहुत किया है, मेहनत कर रहे हैं वो, और अभी देखें ना इस तरीके के मैच में क्या परफॉर्मेंस होती है, देखना होगा कि अब सिंध का मैच चल रहा है यहाँ पे वो किस तरीके से इसको जिताने में कामयाब होते हैं। मैं जरा आता हूँ आपके पास साजिद भाई। सईद भाई, अब हमारे यहाँ पर ये होता है कि जैसे सरफराज की एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत लोगों को लगती होगी ये बात, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जिसको आपने उठा के मार के गिरा के लिटा देना है उसको आप लिटा देंगे। कोई बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सरफराज का कॉन्फिडेंस लेवल आपने क्या किया कि वो अब ये हाल हो गया है सरफराज का कि सर्दियों में बाल लगवाने चाहिए, उन्होंने गर्मियों में बाल लगवा लिए। ये किया इंग्लैंड के टूर पे उन्होंने, जो वहाँ पे गए हुए थे आपके। और इनका एटीट्यूड आज से नहीं रहा, इनका एटीट्यूड ये सालों से रहा है। जब से 2015 से आप उठा के देख लें, उनको हजम ही नहीं होके दिया। अगर किसी खिलाड़ी को आपने सेट करना है टीम के अंदर, मैं रिजवान बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत हम्बल, बहुत ही प्यारा, और सरफराज खुद सारे लड़के उससे प्यार करते हैं। लेकिन आप रिजवान को देखें, आपने रिजवान को ओपनिंग भी कर रहे हैं वो फखर जमान के साथ, उनको टीम भी ऐसी दी हुई है कि वो किसी तरीके से 19-20 भी ना हो, आज तो वो पता नहीं कैसे मैच हार गए, लेकिन वो टीम भी बहुत तगड़ी है। तो किसी को अगर सेट करना होता है तो उसको पूरा ग्राउंड सजा के देते हैं, और किसी को सेट ना करना हो, जैसे सरफराज की एग्जांपल है। देखिए नसीम, ये तो हम इतने अरसे से बोले जा रहे हैं सरफराज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, इतनी बड़ी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हिस्ट्री की तारीख में 2 आदमी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई। एक आदमी का दिमागी तवाज़ुन भी डिस्टर्ब हो गया था, जो तौसीफ की इलियास खान का एकदम अचानक उनको इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद तौसीफ अंदर आ गया था, ये बताएं। और ये सरफराज की हम तो ये बोलते हुए बात बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। ये कहते हैं कि हम कराची वाले हैं तो बात कर रहे हैं, हम कराची वाले हैं तो बात कर रहे हैं, मगर सरफराज के साथ तो ऐसा किया कि मुझे तो गवर्नमेंट बोली है, इमरान खान के जो खाज फैसल क्या नाम है उनका, वो उन्होंने मिसबा के खिलाफ बोला है कि फिर भी इतना स्ट्रांग हो गया मिसबा के सरफराज को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया। इतना बड़ा मैंने पाकिस्तान में ब्लंडर नहीं देखा सरफराज के साथ जो हुआ। सुपर कप्तान रहा पाकिस्तान का और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला, और उसके साथ ऐसा किया। तो ये तो इसका मकसद है सरफराज को पहले ही वो जो गिरा चुके दो, जो बिल्कुल मिसबा और वकार, देखें इनका दोनों का रोल जो था वो हमने माजी में देखा था, बिल्कुल वही रोल हमने इंग्लैंड के टूर पे देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें मिसबा और वकार ने कोई एक लड़का नहीं गिराया, एक लड़का अपनी कप्तानी में देखा जाए तो ये तो पठान था, वो यूनुस खान, जो कि सरवाइव कर गया। नहीं तो उसने तो ये अल्फाज भी कह दिया था मैं अपने आप को गोली मार लूं। जी जी जी, ये आपको याद होगा। तो ऐसे केस में मगर इनकी मुझे समझ में नहीं आता पीछे कौन सी पावर है कि जो ये इतनी बड़ी ज्यादती होने के बाद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने 2-2-3-3 अच्छा आप हमसे राय ली गई थी, लेकिन मैंने राय क्या दी ये नहीं बताऊंगा। नहीं, 2-2-3-3 पोस्ट एक आदमी को मिल जाए, ये किसी को नजर नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं रहा क्या है। और मैं आपको फिर कंफर्म करूं, मिसबा की एक पोस्ट नहीं रहेगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। जी कोई भी रहे, देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है सरफराज के साथ तो। और मैं तो अभी जो देखें उसका टाइम है, उसका फ्यूचर, ये फ्यूचर तो मैं नहीं कहूंगा क्रिकेट है पाकिस्तान का, इसलिए कि मुझे तो नहीं लगता कि अब तो सरफराज को खिलाएंगे, मगर यंग है वो क्रिकेट खेलता रहेगा, इसलिए कि यही है स्पोर्ट्समैन के लिए। अब जब तक वो खेलता रहे, मगर जो कोई बोला नहीं उसके लिए। मीडिया देखें, आप लोग बोलें और चैनल्स बोलें, क्रिकेटर्स बोलें, मगर आप ये देखें ये ज्यादती कब खत्म होगी पाकिस्तान से, ये इस तरह से कैसे होगी। जब सरफराज के साथ हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, एक जात वहां भी बैठी है, अगर किसी के साथ आपने नाइंसाफी की है तो कल आपको पहले भी आप मुंह की खा चुके हैं। ये वकार यूनुस और यही मिसबाउल हक के सरफराज ने परफॉर्म किया था, फिर यही चेंज हो गए थे और सरफराज कप्तान परफॉर्मेंस उठा के देख लें ना पाकिस्तान की, चले आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। जब से मिसबा आया मुझे बता दें पाकिस्तान की कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस है, कौन सा प्लेयर उसने निकाल दिया, या कौन सी कोई ऐसा सिस्टम ले आया हो पाकिस्तान का जिसपे आप एकदम कहें कि मिसबा के आने से ये हो जाए। मैं तो ये समझता हूं कि हम लोग बेवकूफ हैं और बैठे रहें। ये पीछे एक गेम होता है, जिसको खिलाना है उसको खिला देंगे, जिसको नहीं खिलाना उसकी क्रिकेट तबाह कर देंगे। यहाँ वसीम खान ने 2 दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि मिसबाउल हक की जो 1 साल की कारकर्दगी है उसको मॉनिटर किया जाएगा, दोहरी जिम्मेदारियों के हवाले से भी बात होगी। लेकिन ये जो लोग किरदार ऐसे आ जाते हैं कि जो पाकिस्तान का नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि मुझे ताहिर पसंद है, मुझे सईद पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है। वो जो किरदार हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कितना डैमेज किया, और उसमें क्या मिसबा और वकार यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको कहीं?
دیکھیں نسیم بھائی ہسٹری ہے پاکستان کرکٹ کی، اگر اٹھا کے دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ کردار ہمیں اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ہر سسٹم میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لائکنگ ڈس لائکنگ، جب تک آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے، چاہے آپ پرفارمنس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اگر آپ پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں اور آپ سسٹم کا حصہ ہیں اور آپ لائکنگ میں ہیں، آپ آرام سے پاکستان ٹیم کے اندر رہیں گے، یا کہیں نہ کہیں بورڈ کے اندر کسی نہ کسی عہدے پہ آپ کو رکھا جائے گا. جہاں آپ نہیں ہوں گے، آپ کو نہیں پسند کیا جائے گا، آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کو ہٹا دیا جائے گا. سرفراز سب سے بڑی اگزامپل ہے. ایک لڑکا جو پرفارم کر کے نیچے چلا گیا، ٹاپ پہ لے آیا، 7 سے ٹاپ پہ لے آیا پاکستان ٹیم کو، 2 سال سٹینڈ رہے، ورلڈ ریکارڈ کی ہے، ساری سیریز جیتی ہیں. جب آپ نے گرانا تھا آپ نے گرا دیا. اب یہ کہ جو آپ نے پاکستان سرفراز کو نہیں گرایا، آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو گرا دیا. نہیں، پاکستان کی کرکٹ کے علاوہ نسیم اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو پاکستان کے قانون کو بھی گرا دیا. جو فکسنگ میں تھے وہ سب بورڈ میں آ گئے. اور اس سے زیادہ کیا بھائی، آپ کا ایک ابھی تو وہ کوشش کر رہا ہے سلیم ملک اندر آنے کو، وہ کسی وقت بھی آ جائے گا. اب یہ اتنا پاورفل ہے ہمارا یہ آپ اس کرکٹ بورڈ کو کرپٹ بورڈ کہیں گے؟ بالکل کہوں گا، بالکل کرپٹ بورڈ کہوں گا. کوئی بھی آپ اس کے جج کون سا تھا جس نے 6 آدمیوں کو، محمد قیوم نے 6 آدمی کا نام لیا تھا کہ ان کو پاکستان پی سی بی ان کو کسی پوسٹ پہ نہ رکھے. آپ دیکھیں 6 کے 6 سب اس میں. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کرپٹ بورڈ ہے. یہاں انہوں نے کچھ نہیں کرنا. آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے ڈپارٹمنٹ ختم کیے ہیں، یہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، اس لیے کہ انہوں نے سبھی تو پلیئر لے لیا. سنوں گا کہانی، ساجد خان سے بھی کہانی سنوں گا، لیکن ایک کہانی میں اپنے کان میں سن رہا ہوں کہ فوراً بریک. ایک بریک، واپس آ رہے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے شو میں آل آؤٹ جائیں اور جو بھی معاملات ہیں پاکستان کرکٹ کے وہ آپ کے سامنے رکھیں. آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمر کیپٹن کراؤڈ ڈارلنگ شاہد خان آفریدی وابستہ ہو گئے پاکستان ڈس ایبلڈ کرکٹ کے ساتھ. آج ان کی رہائش گاہ پر ایک تقریب ہوئی تھی. اس کے بعد میڈیا سے جب گفتگو کی، ہم بات کر رہے تھے ابھی فٹنس لیول پہ، اور ہم بڑا فٹنس پہ زور دیتے ہیں. شاہد خان آفریدی نے اس موقع پہ کیا کہا، ذرا سنیے گا. میرے خیال میں کوئی بھی سیریز ہارتی ہے تو سارا بلیم فٹنس کے اوپر ہی آ جاتا ہے. اور جب میں سنوں 3 مہینے کا کیمپ، 2 مہینے کا کیمپ، 20 دن کا کیمپ لگایا ہوا ہے، صرف فٹنس کا لگایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یا تو جو فٹنس کا خیال رکھا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر میرے خیال میں لڑکے اپنا خیال نہیں رکھتے جب سیزن آف ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے پروفیشنل کرکٹرز اگر سیزن آپ کا آف ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور سلیکشن کمیٹی کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے سن لیا ہوگا شاہد خان آفریدی کو. ان کا کہنا یہی تھا کہ یا تو فٹنس پہ اتنا زور جو دیا جاتا ہے، یا تو جو فٹنس کرانے والے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یا پھر آف سیزن میں کھلاڑی اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. لیکن تمام کھلاڑی کھیلنا چاہتے ہیں، پھر فٹنس لیول اتنا بہتر کیوں نہیں ہے؟ اور فٹنس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے کھلاڑیوں کو انفٹ کر دیا، یو ٹیسٹ، فلانا ٹیسٹ، ڈمکانا ٹیسٹ. شاہد خان صاحب ہیوسٹن میں موجود ہیں. ساجد بھائی، آپ نے سنا شاہد خان آفریدی کو، ابھی ہم فٹنس کی بات کر رہے تھے کہ 4-5 کھلاڑیوں کو سندھ کی ٹیم کے چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی کچھ اور کھلاڑی دیگر ٹیموں میں بھی موجود ہیں. پھر فٹنس کا اتنا راگ کیوں الاپا جاتا ہے؟ جی دیکھیں نسیم بھائی، گریٹ شاہد آفریدی کے آپ نے دکھائے، اور یہاں پر ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی. عبدالبیر انصاری، نظام جیسے لوگ کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فٹنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور فٹنس جو بھی کھلاڑی آج اگر وسیم اکرم کی بات کریں، شاہد کی بات کریں، شعیب اختر کی بات کریں، معین خان کی بات کریں، کیا شعیب محمد کی بات کریں، فٹ کیوں ہوتے تھے؟ یہ بنیادی طور پر اپنی فٹنس کا خیال رکھتے تھے. ماڈرن کرکٹ میں 5 طرح کی کرکٹ ہو گئی ہے. 5 فارمیٹ کی کرکٹ میں اگر آپ فٹ نہ ہو اور ماڈرن کرکٹ میں آپ کا معیار اس طرح کا ہو، تو سندھ کے کوچ کی آپ نے بات کی تو غیر معیاری فٹنس کے حوالے پر ٹیم پک کیوں کری؟ میرا سوال وہیں پر آ کر رکھتا ہے. آپ کے کوچ نے ٹیم بنائی ہے، آپ کوچ نے ٹیم بنائی. میرا پینل بات کر رہا تھا سرفراز کے حوالے سے، آپ نے بات کی وسیم خان کے حوالے سے، اور بات کی جا رہی ہے مصباح الحق کی 1 سال کی کارکردگی. بھائی یار کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو یار. آپ وسیم خان صاحب، آپ ہی تو مصباح کو 3 عہدے دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں مصباح ایک عہدہ چھوڑ دے گا. 1 عہدہ نہیں چھوڑے گا، 2 سال کی ایک تو چھوڑ چکے ہیں، وہ اپنے ادارے سے چھٹی لے گا. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کوئی عہدہ مصباح نہیں چھوڑے گا، اور مصباح قائم رہے گا نیوزی لینڈ تک، ٹور تک. مصباح کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں. ساجد بھائی نے ویسے بڑی بات کہی کہ چینج نہیں ہوگا. ملتان کا گراؤنڈ بھی جو ہے وہ سعید آزاد صاحب اب
وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دیں. وہ جائز ہے پیسے مانگنے کے لیے. آپ اتنا کماتے ہو, آپ اپنے ایک ایک امپلائی کو 32 لاکھ روپے دے رہے ہو, 28 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو بھائی آپ ان کا گراؤنڈ یوز کر رہے ہو, ایڈمنسٹریشن اس گراؤنڈ کو مینٹین کرتی ہے, تمام چیزوں کو, تو پیسے تو دو. اب آپ صرف انہوں نے پیسے مانگ لیے تو آپ ملتان سے, ملتان کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں کہ ہم میچ دیکھیں گے جا کے, اگر موقع ملتا ہے وہاں پہ, کرونا کی وجہ سے اس کے چانس کم ہے, لیکن آپ میچ لے کے ملتان سے جو ہے وہ لاہور جا رہے ہو کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے اب ہم یہیں پہ ہی کرائیں گے. دیکھیں نسیم, میں آپ کو اس کے ساتھ ایک خبر اور دے دوں کہ یہ تو ملتان نے ڈیسیجن لے لیا, اگلے سال نیشنل بینک, اسٹیٹ بینک, UBL وہ بھی ان کو گراؤنڈ نہیں دیں گے. ایک تو ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے, اوپر سے یہ پیسے نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں پر ڈے 10,000 روپے کے حساب سے دیتے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے, وسیم خان کا TADA پر ڈے لاکھوں میں بنتا ہے, 10,000 کے حساب سے یہ میچ وہ دیتے ہیں. اور آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ کو شاید نسیم آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے اس سے پہلے ہم لوگ اس کی تیاری کے لیے 2 مہینے پہلے گراؤنڈ کو آف کرنا پڑتا ہے. اتنا نقصان ہے. اگر ہم کمرشل اس کو یوز کریں تو ہم ڈبل ٹربل پیسہ کمائیں. یہ اداروں کا کریڈٹ جاتا ہے جو پاکستان کی سپورٹ کے لیے, پاکستان سے پیار کے لیے, اور وہ لوگ اپنا نقصان کرنے کے باوجود ان کو oblige کرتے ہیں. وسیم اکرم اگر ایڈوائزر آ گئے آپ کے پریزیڈنٹ کے تو پھر دیکھیں منع کریں گے وسیم, یہ آپ کیا, ہاں وسیم ایڈوائزر, پہلے آپ کو بتاؤں سعید احمد صاحب, جب اقبال صاحب پچھلی دنوں, اقبال صاحب کے ہوتے ہوئے تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان میں ایسا, اقبال قاسم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان میں کرکٹر ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایڈوائزر کوئی رکھے. اچھا پچھلی بار بھی یہ ہوا تھا کہ جب سعید احمد صاحب تو تھوڑے ٹرنور کے لیے جب اقبال صاحب کا کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا تو اس میں سعید احمد صاحب نے شکیل شیخ کو ایڈوائزر لیا تھا. تو ایڈوائزر کا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں, وہ ایکچولی کوئی بگ نام نہیں تھا, اقبال قاسم نہیں تھے, مگر وہ بھی وہ کام نہیں کر سکے جو نیشنل بینک کو جس کی ضرورت تھی. تو یہ بہت محنت کی ہے سعید بھائی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس میں دیکھیں یہ اقبال بھائی کا, میں تو کہتا ہوں, میں تو ہاکی کے کرکٹ بالکل نیشنل بینک نے میں آج جو سنوکر ہے, آج دنیا میں نیشنل بینک کے جو سنوکر کے ورلڈ چیمپئن ہیں, ورلڈ جتنے بھی پلیئر ہیں 8-10 پلیئر, یہ نیشنل بینک کی پیداوار ہے. نیشنل بینک نے سنوکر کو پاکستان لے کے آیا, ورلڈ کلاس پلیئر پروڈیوس کس نے کیے, نیشنل بینک نے. اور یہ نیشنل بینک, یہ ہاکی ہو گئی, گولف ہو گئی, یہ ایسا ہی آدمی چاہیے تھا جو کہ پاکستان کو کوئی چیز دے. اور یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ جو ہے, آج میں آپ کو اس لیے کہ آپ نے سوال کر لیے تو میں بتاؤں, نیشنل بینک کا اس گراؤنڈ سے کوئی پروفٹ نہیں ہے کسی قسم کا. یہ سپورٹس ادارہ ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا کہ پلیئر دینا. پاکستان کے لیے یہ گراؤنڈ ایسے پراپرٹی وزیر اعظم تو چاہتے ہی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ پلیئر دیں. میں تو آپ تو سوچ نہیں سکتے ابھی اگلے سال کیا ہوگا. اگلے سال کراچی میں فرسٹ کلاس کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. یا تو آپ پیسہ بڑھا دیں, پیسہ آپ 10,000 روپے دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گراؤنڈ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, UBL کا گراؤنڈ دیکھیں کتنا زبردست ہے. سب بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ اب تو جب ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے, ان کے پاس ہے ہی نہیں لڑکے یا کھلائیں گے, وہ کہاں سے گراؤنڈ دیں گے. یا تو آپ اس کو پیسہ اتنا دیں, آپ نے لڑکوں کے پیسے تو بڑھا دیے, گراؤنڈ کے تو پیسے بڑھائے نہیں. بالکل, اس پہ بھی بات کرتے سعید بھائی, یہ والا ایشو بھی بہت ہے. آج شاہد خان آفریدی نے گفتگو کرتے ہوئے ایک اور معاملہ فرینچائزرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی چل رہا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. مہندرا سنگھ دھونی IPL جاری ہے اور سننے میں آیا کہ ان کو تھریٹ ان کی فیملی کو دی گئی کیونکہ چنئی سپر کنگز کی ٹیم بار بار میچ ہار رہی ہے. شاہد خان آفریدی نے گول گلیڈیٹرز کے حوالے سے کیا بات کی, مہندرا سنگھ دھونی کے حوالے سے کیا بات کی, ذرا سنیے گا پھر اس پر بات کرتے ہیں. عمر صاحب بڑے زبردست طریقے سے, بڑا اچھا کمبینیشن ہے ان کا, اور یہ ایک میرے خیال میں اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کی طرف سے. اگر کسی کوئی ٹیم ریپرزینٹ کر رہی ہے سری لنکن لیگ میں تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. باقی جو دھونی والی بات کی میں نے سنا نہیں, کہیں دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ سچ, اور میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی تھریٹس ملی ہیں اس کو. جو بھی ہے غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں دھونی ہے جس نے انڈیا کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سارے سینئر جونیئرز پلیئرز کو لے کے میرے خیال میں بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین کپتان. آپ نے گفتگو سنی شاہد خان آفریدی کی گول گلیڈیٹرز کے حوالے سے, انہوں نے بات کی کیونکہ ندیم عمر صاحب جنہوں نے گول گلیڈیٹرز خریدی, انہوں نے شاہد خان آفریدی کو اپنا آئیکن پلیئر رکھا ہے اور اس پر بھی انہوں نے بات کی. مہندرا سنگھ دھونی کے ایشو پہ بھی بات کی کہ انڈیا میں یہ بھی ہوتا ہے
کہ ایک کپتان نے جس نے اتنی فتوحات دلائی ہیں اس پر بھی کرٹیسائز ہو رہا ہے. پہلے تو یہ جو فرینچائزرز کیا اور کرکٹ بورڈ کا ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ لکھ کر لے کر آئیں آپ تاکہ اس پر نیگوسیشن ہو. اور گول گلیڈیٹر ندیم عمر صاحب وزیر پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آنر ہیں. تو یہ معاملہ کرکٹ بورڈ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے بہتر انداز سے حل کرنا؟ دیکھیں نسیم بھائی بات یہ ہے کہ بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ پاکستان کرکٹ کی ہو رہی ہے. چاہے وہ فرینچائز اس میں انوالوڈ ہوں یا پلیئر انوالوڈ ہو یا کسی کی مینجمنٹ انوالوڈ ہو. پاکستان سپر لیگ اس وقت برانڈ بن چکا ہے آپ کا. ہمیں کسی سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہماری لیگ کو. لوگ اب ہماری لیگوں کو اپنی لیگ سے کمپیریزن کرتے ہیں. ہمارے پاس اچھی اپارچونٹی ہے, ہم اچھی طریقے سے اس کو اور اچھی طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. جب سے پاکستان میں یہ واپس آئی ہے فرام دا فرسٹ ایڈیشن, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کی گئی پاکستان کرکٹ بورڈ نے, یا جو بھی ان کا ایڈوائزنگ کمیٹی ہے جو فرینچائز کو لے کے چل رہی ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ اب یہ وقت پہ جب یہ پرابلم آئی ہوئی ہے اور جو میچز باقی اس سال کے میچز جب دوبارہ ہونے والے ہیں, جو فرینچائز نے ایک ایشو اٹھایا کہ جی یہ ہم نہیں کریں جب تک ہمارے یہ ایشوز آپ کلیئر نہ کریں. ایسی سچویشن یا ایسی چیز فیس ہی کیوں کرتا ہے کہ آپ کو این وقت پہ لا کے میڈیا کے سامنے ایسی چیزوں لا کے آپ کوشچنیبل ہو گئے. آپ کے ڈومیسٹک سیزن اس وقت سٹارٹ ہوا ہوا ہے, آپ کو یو شوڈ فوکس آن دا ڈومیسٹک کرکٹ. کسی چیز پہ آپ کو نہیں فوکس کرنا چاہیے, یا آپ کو پہلے ہی ایشوز نہ آپ سے ڈومیسٹک سنبھل رہی ہے, 1 ارب روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں, نہ آپ سے ڈومیسٹک سنبھل رہی ہے. پاکستان سپر لیگ پچھلے 10 سال کی پروڈکٹ ہے, آپ نے اس کو بھی ہوا میں لٹکا کے رکھ دیا ہے کہ وہ اس کا کیا فیوچر ہوگا. سعید خان صاحب, یہ جو آپ نے ایک تو یہ پی ایس ایل کے فرینچائزرز کا جو معاملہ چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, اس پر بھی بتائیے گا. اور مہندرا سنگھ دھونی کو اتنے جتانے والے اگر ایک چنائی سپر کنگز اس سیزن میں پرفارم نہیں کر رہی ہے تو ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ذرا دونوں پہ تبادلہ خیال کریں گے سعید خان آپ. جی دیکھیں نسیم بھائی, پاکستان سپر لیگ تو برانڈ بن گیا دنیا کا, اور پاکستان سپر لیگ جو 5واں ایڈیشن پاکستان میں ہوا, جیم پیک کراؤڈ ہوا, اس کی خوبصورتی مالکان کے ساتھ ساتھ تمام پاکستان کی عوام کا انٹرسٹ تھا. اور جہاں پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو امپورٹ ہو گئے وسیم خان اور احسان مانی تو نااہل یقینی طور پر اس لیے کہوں گا وہ کرکٹ کو مینیج ہی نہیں کر پاتے اور کرکٹ کو ہینڈل نہیں کرتے. جو پاکستان کا بڑا برانڈ بنا اور جنہوں نے پاکستان کے کرکٹ میں پروموٹ کیا, میں آپ کے پروگرام میں ایک بریکنگ نیوز ہے, فیصل جاوید خان جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے, وہ بڑا اہم رول پلے کریں گے. بیچ میں وہ پڑ گئے ہیں اور دونوں کے درمیان ساجد بھائی ایک بریکنگ آ گئی ہے, سعید بھائی ایک بریکنگ نیوز آ گئی ہے, مجھے کان میں بتایا گیا, ہمیں فوری طور پہ ختم کرنا پڑے گا. سعید خان صاحب بہت شکریہ, سعید آزاد بھائی بہت شکریہ, تھینک یو طاہر خان صاحب اینڈ تھینک یو سعید خان صاحب. پروگرام میں اتنا ہی, کل آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے. ٹل دین اللہ نگہبان.